السلام علیکم میرے معزز سبسکرائبر حضرات، میرے دوست احباب، میرے چاہنے والے، مجھے دیکھنے والے، السلام علیکم۔ سر جی، گزارش ہے کہ کافی سارے دوستوں کا سوال آ رہا تھا، یا ان کی فرمائش کہہ لیں کہ فرمائش آ رہی تھی کہ اس بابت ویڈیو بنائی جائے جس میں ہم جو بچے نیو کمرز جو ہیں وہ LLB کرنا چاہتے ہیں، وکالت کی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، وکیل بننا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے کیا پروسیجر ہے، کون کون سی بکس جو ہیں اس میں ضروری طور پر پڑھنی چاہیے، ایک اچھا وکیل بننے کے لیے ہمیں کیا سے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، تو اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں۔ آج سے 3 سال پہلے تک LLB 3 ایئرس پروگرام ہوا کرتا تھا۔ وہ اس طرح کے LLB کرنے کے لیے آپ کا BA یا گریجویٹ ہونا لازمی ہوتا تھا۔ گریجویشن کے بعد آپ 3 ایئرس LLB کیا کرتے تھے، جس میں اینول سسٹم بھی ہوا کرتا تھا اور سمیسٹر سسٹم بھی ہوا کرتا تھا۔ اب چونکہ ان 3 سالوں سے انہوں نے لا کو 5 ایئرس پروگرام میں کنورٹ کر دیا، اور یہ 5 ایئرس پروگرام اب انٹر کے بعد بھی ہم کر سکتے ہیں۔ 5 ایئرس پروگرام سٹارٹ ہونے کے بعد اس کے لیے ضروری ہو گیا ہے کہ اب پہلے آپ FA کریں، FSC کریں، انٹر کریں، یا سمپل FA کرنے کے بعد بھی ہو سکتا ہے، FSC کے بعد بھی ہو سکتا ہے، کام کرنے کے بعد بھی ہو سکتا ہے، یعنی کہ انٹر جو آپ کی تعلیم ہے وہ مکمل کرنے کے بعد ہم جو ہے LLB کے لیے اہل ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اس کے بعد انٹر کرنے کے بعد جو HEC ہے، جس سے ہائر ایجوکیشن کمیشن جسے بولتے ہیں، ان کی طرف سے ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جسے لیٹ کہتے ہیں، LAT، لا ایڈمیشن ٹیسٹ۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ یہ لا ایڈمیشن ٹیسٹ آپ کی انٹری ٹیسٹ کے طور پر آپ اسے لے سکتے ہیں۔ جیسے میڈیکل کے فیلڈ میں ڈاکٹرز بننے والے جو لوگ ہوتے ہیں، جو ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں، MBBS کرنا چاہتے ہیں یا BDS کرنا چاہتے ہیں، وہ پہلے MCAT کا انٹری ٹیسٹ ہے۔ ویسے ہی لا کرنے کے لیے پہلے لیٹ کا ٹیسٹ پاس کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اس کو پاس کرنے کے لیے 50% مارکس لینا ضروری ہوتے ہیں، یعنی کہ اس کی پاسنگ جو پرسنٹیج ہے وہ 50%۔ یہ لا ایڈمیشن ٹیسٹ انٹر کی جو آپ کی تعلیم ہوتی ہے، جو آپ کا سلیبس ہوتا ہے، اس میں سے لیا جاتا ہے۔ موسٹلی کنسیپچول قسم کا یہ پیپر ہوتا ہے، اور اتنا کوئی خاص مشکل نہیں ہوتا، ایزیلی جو ہے ایک اچھا ریگولر بچہ پڑھنے والا اسے ایزیلی کلیئر کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اس کے بعد اب کسی نے لینا ہے ایڈمیشن، وہ پہلے لیٹ دے گا، لیٹ کلیئر کرے گا، یعنی کہ 50% منیمم مارکس حاصل کرے گا۔ پھر مختلف یونیورسٹیز جیسے گورنمنٹ کی یونیورسٹیز ہیں، ان میں ایگریگیٹ بنتا ہے، جس میں میٹرک کے نمبر، انٹر کے نمبر اور جو ہے لا گیٹ کے نمبر، ان کا ایگریگیٹ پرسنٹیج بنایا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ میرٹ لسٹ لگتی ہے، اس میں نام آ جائے تو ہو جاتا ہے۔ ویسے پرائیویٹ یونیورسٹیز بھی جو ہیں یہ کرا رہی ہیں، ٹائمز انسٹیٹیوٹ، ISP وغیرہ ایٹسیٹرا۔ ٹھیک ہے جی۔ تو اس کے لیے جو سب سے اہم کتابیں ایک اچھا وکیل بننے کے لیے جو اہم ترین بکس ہوتی ہیں، وہ میں بتا دیتا ہوں آپ کو۔ ہماری جو وکالت میں جو ہماری پریکٹسنگ لائف ہے، اس میں 21 کتابیں، تقریباً 21 سبجیکٹس، ان پہ عبور حاصل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اس پہ بہت زیادہ جو امپورٹنٹ ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ایک پہلے نمبر پہ آ جاتی ہے PPC،
پاکستان پینل کوڈ سن 1860. اس کے بعد ہمارا جو ہوتا ہے سلسلہ کانٹریکٹ ایکٹ، ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ، لا آف ٹارٹس، جیورسپروڈنس، پھر مسلم جیورسپروڈنس، پھر کانسٹیٹیوشنل لا. اب کانسٹیٹیوشنل لا میں 2 کانسٹیٹیوشن آتے ہیں. ایک کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان 1973، دوسرا پھر برٹش کانسٹیٹیوشن جو کہ انریٹن فارم میں ہے. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا. 7 کمپنی لا، 7 پھر ہمیں پڑھایا جاتا ہے اس میں میگزمس پڑھائے جاتے ہیں سب. پھر 7 ہمیں پڑھایا جاتا ہے اس میں پبلک انٹرنیشنل لا، CPC سول پروسیجر کوڈ، CRPC کرمنل پروسیجر کوڈ. ٹھیک ہے، لا آف آرڈیننس نہیں بلکہ قانون شہادت. ٹھیک ہو گیا جی، QSA یہ ہمیں پڑھایا جاتا ہے. اس کے علاوہ ہمیں جو ہے جی پڑھایا جاتا ہے اس میں مسلم پرسنل لا، جسے محمدن لا بھی بولتے ہیں، وہ پڑھایا جاتا ہے. تو یہ ہیں جی. پھر اس کے ساتھ ہیومن رائٹس لا. ٹھیک ہو گیا جی. پھر اس کے ساتھ لیبر لاز یہ پڑھائے جاتے ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں جب ہم پریکٹس کرنے کے لیے جاتے ہیں تو یہ چیزیں بہت میٹر کرتی ہیں. ان بکس کا حوالہ یہ تو ہم نے پڑھنی ہے. ان کے ساتھ اب میرے خیال سے وہ سوشیالوجی، اسلامیات، انگلش، کیونکہ 5 ایئرس پروگرام ہے تو اس میں یہ ایڈ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. ہاں، پھر اس کے بعد جب ہم لا ہمارا کمپلیٹ ہو جاتا ہے 5 ایئرس پروگرام، اس کے بعد جب ہم بار کونسل میں آتے ہیں پھر ہمارا 6 ماہ کا ایک انٹیمیشن پیریڈ ہوتا ہے. یعنی کہ ہم کچہری میں کسی وکیل صاحب کے ساتھ اٹیچ ہو کے 6 ماہ انٹیمیشن پیریڈ گزارتے ہیں، ہاؤ ناؤ حاصل کرتے ہیں بارز کی. اس کے بعد پھر ہم لا گیٹ دیتے ہیں. یہ لا کا اسیسمنٹ ٹیسٹ ہوتا ہے، گریجویشن اسیسمنٹ ٹیسٹ اسے بولتے ہیں. ساتھ اس کے لا کا لفظ لگ گیا تو اس کا مطلب لا سے ریلیٹڈ سوال ہوں گے. اس میں 100 نمبر کا یہ بھی ٹیسٹ ہوتا ہے. اس کے بھی پاسنگ مارکس 50 ہوتے ہیں، 50% والا پاس ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ چیزیں آ گئیں. جب آپ یہ کلیئر کر لیتے ہیں تو پھر یہ بھی HEC لیتی ہے لا گیٹ بھی. اس کے بعد باقاعدہ آپ کو لائسنس جو ہے ایشو کر دیا جاتا ہے پریکٹس کے لیے. پھر وہ لائسنس پنجاب بار کونسل ایشو کرتے ہیں. 2 سال آپ پریکٹس کے بعد پھر ہم جو ہے ہائی کورٹ کے لائسنس کے لیے اہل ہوتے ہیں. تو وہاں پہ انٹرویو کے بعد ہمیں وہ لائسنس بھی ایشو کر دیا جاتا ہے. تو اس طرح کی معلومات آپ کو ملتی رہیں گی میرے پاس سے. سو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، لائک کریں، شیئر کریں. تو میری جو ناقص جہاں تک ہوگا میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا، اور ہو سکتا ہے آپ کو اس سے فائدہ ہو. مہربانی کریں چینل کو سبسکرائب بھی کریں، بیل آئیکن پریس کریں، لائک کریں، اور ویڈیو کو مکمل دیکھتے ہوئے آگے شیئر بھی کریں. بہت شکریہ. خدا حافظ.